آج کی یہ انقلابی ویڈیو آپ کو چونکا کر رکھ دے گی۔ اس ویڈیو میں ISI کے اس بہادر آفیسر کی کہانی آپ کو سنا رہے ہیں جس نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا سراغ لگانے اور پکڑوانے میں اہم ترین کردار ادا کیا اور دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے وہ شہید ہو گیا۔ ناظرین کرام، بلوچستان سے گرفتار کیا جانے والا بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو، جس کا نام تو پاکستان کا بچہ جان چکا ہے، لیکن شاید ہی وہ یہ جانتے ہوں کہ اس کو گرفتار کرانے میں ISI کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسامہ لاشاری کا اہم ترین کردار تھا، جس نے اپنا مشن پورا کرنے کے لیے کلبھوشن یادو سے حاصل کی جانے والی معلومات کے بعد دوسرے دشمن عناصر اور جاسوسوں کا پیچھا شروع کر دیا تھا، اور ایک ایسے ہی واقعہ میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ لاشاری پاکستان کے ان قابل فخر سپوتوں کا سالار ہے جو اپنے وطن کی سرزمین کی حفاظت میں خوشی سے جان قربان کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا سرفروش کہ جس کا نکاح ہو چکا تھا اور شادی سے 3 دن قبل وہ جام شہادت پی کر امر ہو گیا۔ اس کی زندگی کا عزم ہر پاکستانی نوجوان کے لیے درس ایک کا درجہ رکھتا ہے۔ اسامہ لاشاری کون تھا؟ اس بارے میں پاکستان کے نامور صحافی شاہد نذیر چودھری نے ان کے بھائی حنظلہ لاشاری سے بات چیت کر کے آپ کے لیے ایک نئی سٹوری تیار کی ہے۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر وطن کے اس عظیم سپوت کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ اسامہ بچپن سے ہی مظلوم اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے والا بچہ تھا۔ خاموش طبع اور گہری نظر رکھنے والا یہ بچہ ایک دن اپنی ماحولیت میں دوسرے اسکول کے بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے دیکھا 5ویں کلاس کے ایک طالب علم کو میٹرک کے سینئرز طلبہ نے گھیر رکھا ہے اور اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ کوئی اس کمسن معصوم کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تو وہ کسی عقاب کی طرح اپنے سے بڑے بچوں پر جھپٹ پڑا۔ پہلے للکارا، چھوڑ دو اس کو۔ سینئرز نے اسے دیکھا اور جواباً کہکا لگایا، لیکن یہ کہہ کے ان کے گلوں میں ہی دب کر رہ گئے۔ اس نے غصے میں آ کر سینئرز کی خوب درگت بنائی اور اپنے کلاس فیلو کو بچا لیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ بظاہر خاموش رہنے والا یہ ملنسار سا 5ویں کلاس کا بچہ اس قدر غضبناک بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی لڑائی میں کود کر اپنی جان کا بھی خطرہ مول لیتا ہے۔ گھر واپس جانے سے پہلے والدہ تک آج کے کارنامے کی تفصیل پہنچ چکی تھی۔ اسامہ، یہ تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ تم نے اپنے سے بڑے لڑکوں کے ساتھ لڑائی کیوں کی؟ ماما، وہ ایک کمزور بچے کو مار رہے تھے، ادب سے اس نے جواب دیا۔ تم کون سا جیمز بانڈ ہو؟ تم نے اچھا نہیں کیا، ماما نے اس کو ڈانٹ پلا کر کہا۔ ماما، وہ سب مل کر اس کو مار رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں نہ بچاتا تو کون بچاتا اسے؟ والدہ نے اپنے اس لاڈلے کو اس دن بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی رگوں میں بلوچوں کے لاشاری قبیلے کا گرم اور غیرت مند خون تھا۔ مستونگ کمیٹی میں اس کا خمیر گوندا ہوا تھا، اور اس پر یہ کہ وہ ایسے باپ کی اولاد تھا کہ جس پر پاک فوج بھی فخر کرتی تھی۔ خون میں خاندانی غیرت اور خدمت، شجاعت اور عسکریت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اس لیے تو ضبط کردار کا مالک بھی تھا، اور وہ بچپن میں دوسروں سے منفرد بھی تھا۔ ظالم کا ہاتھ روکنے میں وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، نہ شرارتوں میں کسی سے لڑتا، نہ کسی کو تنگ کرتا۔ احساس ذمہ داری کوٹ کوٹ بھری تھی اس میں۔ بس ایک ہی خواب تھا کہ کب بڑا ہو اور فوج میں چلا جائے، لیکن فوج میں آفیسر بھرتی ہونے کا اس کا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب اسے ریجیکٹ کر دیا گیا، حالانکہ اپلائی کرنے سے پہلے اس نے سخت ترین محنت کی تھی۔ کینٹونمنٹ میں رہتے ہوئے وہ عملی طور پر فوجیوں کی خوبیوں کو دیکھ کر اپنا چکا تھا، لیکن کمیشنڈ آفیسر کے طور پر وہ فوج میں بھرتی نہ ہو سکا، اور اس کو یہ غم کھائے چلا گیا کہ فوج اس کا جنون تھا، شہادت اس کی تمنا تھی۔ 1998 میں جب PTV پر فوج کی ڈرامہ سیریل الفا برافو چارلی نشر ہو رہی تھی تو بڑے شوق اور ذوق سے اس کو دیکھتا تھا۔ اس ڈرامہ کی وہ قسط جس میں کیپٹن گل شیر کو گولی لگتی ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے تو اسامہ کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ اس کی اپنی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوا اور کہا، یار موت ہو تو ایسی، ورنہ کیا فائدہ جینے کا۔ اس کا یہ جملہ اس کے نصب العین کا احاطہ کرتا ہے۔ کیا حسین اتفاق ہے کہ الفا برافو چارلی کا کیپٹن گل شیر جس قسط میں شہید ہوا وہ بھی جولائی اگست کے دن تھے،
اور 18 سال بعد جب اسامہ لاشاری رتبہ شہادت پر فائز ہوا، اس دن جولائی 2016 کی 23 تاریخ تھی، اس کی دعا رب الکریم نے اس دن ہی قبول کر لی۔ ان کے بھائی حنظلہ لاشاری مجھے بتا رہے تھے اسامہ خوبصورت اور جوان تھا، لیکن بچپن میں وہ فوج کے عشق میں ایسا گرفتار ہوا کہ وہ جیتے جی فوجی کی حرمت اور اپنے ملک کی حفاظت میں لگا رہا۔ اس نے اپنی نیندیں وطن پر قربان کر دی تھیں اور شب و روز یہی سوچتا اور کہتا تھا کہ بلوچستان کو صرف اسی صورت دشمنوں سے بچایا جا سکتا ہے جب ہم جاگتے رہیں۔ اس کو سونے سے زیادہ جاگتے رہنے سے محبت تھی اور یہ دیوانگی اس کو فوج نے دی۔ خاص طور پر جب فوج میں کمیشنڈ آفیسر کے لیے منتخب نہ ہوا تو MBA کرنے کے بعد اس نے ISI کو جوائن کر کے اپنے خوابوں کو تعبیر دی۔ 5 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر اسامہ لاشاری نے ماسٹرز کے بعد بھی فوج میں اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کی اور ISI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ وہ عام نوجوانوں اور افسروں سے بہت مختلف تھا۔ اسے مخص گولیاں نہیں چلانی تھی، دماغ بھی لڑانا تھا اور سماعت و بصیر کی صلاحیتوں کو بیدار کر کے اپنے فرائض پر نگاہ رکھنی تھی، اور اس پر ثبوتوں کے ساتھ ہاتھ ڈالنا کافی دشوار تھا۔ دشمنوں نے کئی طرح سے خود کو کیموفلیج کیا ہوا تھا، لیکن اسامہ لاشاری اس تک پہنچ گیا تھا۔ ٹارگٹ نے جب وہاں سے بھاگنا چاہا تو اسامہ لاشاری بھی گاڑی لے کر اسے پیچھے لپکا اور ہیڈ کوارٹر میسج کر دیا کہ وہ کلبھوشن یادو کے ایک اور بڑے مہرے کو گرفتار کرنے والا ہے۔ لیکن دشمن اسامہ کی توقعات سے زیادہ پھرتیلا نکلا اور اس نے گاڑی کو اس تیزی سے سڑکوں پر بھگانا شروع کر دیا کہ اسامہ لاشاری نے بھی اپنی گاڑی کو پر لگا دیے۔ ٹائر سڑکوں پر چڑچڑاتے ہوئے شعلے اگلنے لگے۔ اسامہ لاشاری کی نگاہیں اس وقت سٹرنگ پر تھیں اور وہ اکیلا ہی تھا۔ اس کی نگاہیں سڑک سے زیادہ دشمن کی گاڑی پر مرکوز تھیں، ساتھ ساتھ وہ رپورٹ بھی کیے جا رہا تھا۔ لیکن شومئی قسمت سے اچانک کیا ہوا کہ اس کی گاڑی ہوا میں اچھلی۔ یہ اس قدر زوردار جھٹکا تھا کہ اسامہ لاشاری ڈرائیونگ سے اچھل کر سڑک پر آ گرا اور اس کا سر زور سے پتھر پر لگا۔ فرشتہ اجل نے فوراً اپنے شہید کو بازوں میں اٹھا لیا۔ سڑک پر اس کی گاڑی کلا بازیاں کھاتی دور تک چلی گئی اور وہ خود اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ اس کا مشن پھر بھی پورا ہو گیا تھا، کیونکہ ISI نے اپنے اس شہید کی دی معلومات پر غیر ملکی جاسوس کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسامہ لاشاری کے بھائی حنظلہ لاشاری جو ایک بینک آفیسر ہیں، انہوں نے شاہد نذیر چودھری کو بتایا بھائی کو اپنی منزل مل گئی تھی۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن شادی 3 ماہ بعد ہونے والی تھی، اس لیے وہ انتہائی اہم مشن پر لگا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپریشن کو چھوڑ کر شادی کے لیے فرصت کی چھٹی نہیں مانگ سکتا تھا۔ بھائی کی شہادت کی خبر سن کر ہم سب پر قیامت ضرور گزری، لیکن میرے والد کے عالی عظم حوصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے صبر و ہمت سے اس غم کو برداشت کرنے کا سبق دیا اور کہا، کیا تم نہیں جانتے جب کوئی فوج میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شہید ہونے جا رہا ہے؟ بس تم سب جان لو کہ ہم سب کو معلوم تھا اسامہ زندہ رہا تو غازی کے طور پر جانا جائے گا، اگر جان سے گیا تو شہید ہوگا۔ میرے بیٹے نے اپنے ملک و قوم کی خاطر وہ قربانی دی ہے جس کا وہ خود طلبگار تھا۔ حنظلہ لاشاری اپنے بھائی کے بہت قریب تھے۔ بھائی میں جان نثاری اور اثار کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ بچپن میں اگر ہم کوئی خطا کرتے اور اس کی سزا ملنا ہوتی تو ہمیں بچانے کے لیے ہماری ڈھال بن جاتے تھے اور ہمارا جرم اپنے سر لیا کرتے تھے۔ امی اور بہن سے دل کی باتیں کرتے، مگر ہم سے دوستوں کی طرح رہتے ہوئے بھی بہت سی باتیں نہ کرتے۔ ہم کبھی کوئی بات پوچھتے تو عالمی حالات اور اسٹریٹجی کو ملٹری ایجنسیز کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے۔ انہیں بلوچستان کے حالات دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوتا تھا۔ کہا کرتے تھے کہ بلوچستان دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اس کو بچانے کے لیے سخت ترین محنت کی ضرورت ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔ آخر بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کی شہادت ہمارا فخر ہے، الحمدللہ۔ اسامہ لاشاری کا تعلق مستونگ بلوچستان سے تھا۔ وہ 9 اکتوبر 1987 کو پیدا ہوئے، لیکن والد فوج میں تھے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوئی۔ ISI میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہونے کے بعد ان کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا گیا۔ تاہم شہادت سے پہلے ان کو مستونگ کے علاقے میں اہم فرض سونپا گیا تھا۔ اسامہ لاشاری کی شہادت کے بعد مستونگ کو ملک دشمن عناصر نے خاص طور پر اپنا ہدف بنائے رکھا۔
اسامہ لاشاری نے جو زخم ملک دشمنوں کو لگائے تھے شاید وہ اس کا بدلہ چکا رہے ہوں، لیکن اسامہ لاشاری نے دشمنان وطن کے گرد جو سرخ دائرہ لگا کر ان کی نشاندہی کر دی تھی، پاک فوج ان کی سرکوبی میں گرداں ہے۔